الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو اللہ کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ پاک اسے پستی اور ذلت دے دیتے ہیں۔ تواضع اور عاجزی یہ شریعت میں پسندیدہ ہے، اس کے مقابلے میں تکبر، بڑائی، اترانا یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر۔ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہو۔ کتنی سخت قسم کی وعید ہے۔ تو عاجزی اور تواضع یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور دوسرے کو اپنے آپ سے برتر سمجھنا، ایسا شخص اللہ پاک کو پسند ہے، اور شریعت نے یہی تعلیم دی ہے کہ انسان عاجزی اور تواضع اختیار کرے۔ تکبر اور بڑائی یہ انسان کو زیب نہیں دیتی، بڑائی یہ اللہ پاک کی چادر ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو شخص بڑائی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے جھگڑے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا، اس کو عذاب دوں گا، اس طرح کا مفہوم ہے۔ تو عاجزی اور تواضع یہ شریعت میں پسندیدہ ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگتے تھے کہ اللہم فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ علماء نے لکھا یہ دعا مانگنی چاہیے کہ انسان اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں حقیر بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ آج اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ متکبر کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہوتا ہے۔ تو یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں حقیر بنا دے، اپنے عیوب انسان پر ظاہر ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں کو بالفعل اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، اور کافروں کو بالقوہ اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ مسلمان جو اس وقت مسلمان ہے، دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان ہے وہ مجھ سے افضل ہے، میں سب سے کمتر ہوں، اور جو کافر ہیں ان کو بالقوہ یعنی آئندہ ہو سکتا ہے ان کو بھی اللہ پاک ایمان کی توفیق دے دے، وہ بھی مجھ سے افضل ہو جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو تواضع اور تکبر ہے یہ دلی کیفیت کا نام ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس کا تکبر کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے، وہی متکبر ہوگا جو مالدار ہوگا، وہی متکبر ہوگا جس کے پاس حسن و جمال ہوگا، یا وہی متکبر ہو سکتا ہے جس کے پاس کوئی علم ہو، منصب عہدہ ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دل کی کیفیت، دل کی اگر اصلاح ہوئی ہے، پھر چاہے انسان کے پاس مال ہو، علم ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، جمال ہو، اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دل کی کیفیت صحیح نہیں ہے، دل کی اصلاح نہیں کی، تو مال 1 روپیہ نہیں ہوگا، دل تکبر سے بھرا ہوا ہوگا، حسن و جمال نام و نشان نہیں ہوگا لیکن دل میں تکبر ہوگا، علم کی رتی نہیں ہوگی اس کے پاس لیکن متکبر بن کر پھرے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے دل کی قلب کی اصلاح کر لے اور عاجزی والی زندگی اختیار کر لے۔ اللہ پاک کو عاجز بندے اور مسکین بندے بہت زیادہ پسند ہے، متکبر اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔